حضرت حکیم مولانا نور الدین حضرت مرزا غلام احمد کے قریبی ساتھی اور جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ خاندانی پس منظر: حضرت حکیم مولانا نور الدین 7 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ 34 پشت پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے آبا اجداد مدینہ سے ہجرت کے بعد بلخ کے علاقے میں آباد ہوئے۔ چنگیز خان کے وقت میں یہ افغانستان سے پہلے ملتان اور پھر بھیرا آ گئے۔ بچپن: حضرت مولانا حکیم نور الدین کے نزدیک ان کی پہلی معلمہ ان کی والدہ نور بخت تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد حافظ غلام رسول کے حکم پر مزید تعلیم حاصل کی۔ ان کے بڑے بھائی لاہور میں ایک پریس کے مالک تھے۔ بھائی کے کہنے پر انہوں نے لاہور میں منشی محمد قاسم کشمیری سے فارسی پڑھی۔ اس کے علاوہ اپنے بھائی سے عربی کی ابتدائی تعلیم پائی۔ 1857 میں ایک کتب فروش بھیرا آیا اور اس نے ان کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا اور کچھ حصے کا اردو ترجمہ پڑھنے کو دیا۔ بعد ازاں ممبئی کے ایک تاجر کتب نے ان کو تقویۃ الایمان اور مشارق الانوار نامی اردو کتب پڑھنے کو دی جو قرآن کی تفاسیر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور میں طب کے کچھ اسباق بھی حاصل کیے، جس کے بعد انہیں 17 سال کی عمر میں راولپنڈی کے نارمل اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جہاں سے وہ 21 سال کی عمر میں فارغ ہوئے۔ اسی عمر میں انہیں قابلیت کی بنا پر پنڈ دادن خان کے اسکول کا ہیڈ ماسٹر لگا دیا گیا۔ راولپنڈی میں قیام کے دوران ہی ان کو مسیحی مشنریوں کے ساتھ ملاقات کا پہلا موقع ملا۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول: اگلے 4 تا 5 سال تک حضرت حکیم مولانا نور الدین نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے رامپور، مراد آباد، لکھنؤ اور بھوپال کا سفر اختیار کیا۔ انہوں نے سید حسن شاہ سے مشکات المصاب پڑھی، عزیز اللہ افغانی سے فقہ، مولوی ارشاد حسین مجددی سے فلسفہ، سعد اللہ اریال سے عربی شاعری، جبکہ مولوی عبدالعلی اور ملا حسن سے منطق کی تعلیم حاصل کی۔ لکھنؤ میں انہوں نے مشہور حکیم علی حسین سے طب کی تعلیم حاصل کی اور بھوپال میں طبابت کی۔ مکہ و مدینہ کا سفر: 1865 میں 25 کی عمر میں حضرت حکیم مولانا نور الدین نے مکہ و مدینہ کا سفر کیا اور وہاں اسلامی علوم کی اعلیٰ تعلیم پائی۔ حدیث کی تعلیم شیخ حسن خضر جی اور مولانا رحمت اللہ کرانوی سے حاصل کی۔ انہوں نے شاہ عبد الغنی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے تھے، کی بیعت بھی کی۔ بھیرا واپسی: تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپسی کے دوران انہوں نے دہلی میں کچھ دن ٹھہر کر دیوبند کے مشہور عالم قاسم نانوتوی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ 1871 میں حکیم مولانا نور الدین واپس بھیرا پہنچے، جہاں انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے ایک مدرسہ کھولا۔ اس کے ساتھ ساتھ طبابت بھی شروع کی، جس میں خاصی شہرت پائی۔ مہاراجہ کشمیر کے شاہی طبیب: 1876 میں ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجہ رنبیر سنگھ نے حضرت حکیم مولانا نور الدین کو شاہی طبیب مقرر کر دیا۔ کشمیر میں اپنے قیام کے دوران ان کے مختلف مذہبی مکالموں کا ذکر ملتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنبیر سنگھ اور اس کے بیٹے امر سنگھ نے ان سے قرآن بھی پڑھا تھا۔ بالآخر 1892 میں راجہ پرتاب سنگھ کے دور میں حضرت حکیم مولانا نور الدین کو شاہی طبیب کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ 1895 میں دوبارہ ملازمت کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اپنے بطور شاہی طبیب کشمیر میں قیام کے دوران ان کا رابطہ سر سید احمد خان سے رہا، جنہوں نے تورات کی ایک اسلامی تفسیر لکھنے کے لیے حضرت حکیم مولانا نور الدین کی خدمات بھی حاصل کیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے ملاقات: کشمیر ہی میں قیام کے دوران حضرت حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب برائین احمدیہ دیکھی اور کتاب کے مصنف سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ حکیم صاحب کا بیان ہے:
کہ وہ عصر کی نماز کے بعد قادیان کی مسجد مبارک پہنچے۔ حضرت مرزا صاحب پر نظر پڑتے ہی ان کو خوشی ہوئی اور اس پہلی ملاقات ہی میں انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے بیعت ہونے کی خواہش کی۔ حضرت مرزا صاحب نے جواب دیا کہ انہیں بیعت لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے یہ وعدہ لیا کہ جب بھی انہیں بیعت لینے کا اذن ملے گا تو سب سے پہلے ان کو بیعت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس ابتدائی ملاقات کے بعد خط کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ جب 1889 میں حضرت مرزا صاحب نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور 30 مارچ کو لدھیانہ میں بیعت لینے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کو ہی بیعت کرنے کا موقع دیا۔ بعد میں وہ کشمیر سے نقل مکانی کر کے حضرت مرزا صاحب کے پاس قادیان ہی آ گئے اور پھر اپنی وفات تک قادیان ہی میں قیام پذیر رہے۔ خلافت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد 27 مئی 1908 کو قادیان میں موجود تمام احمدیوں نے متفقہ طور پر حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بعد میں لاہوری جماعت کے نام سے اپنی الگ جماعت بنائی اور خلافت کے نظام سے جدا ہو گئے۔ لندن مشن کا قیام حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کی خلافت کے دوران ایک اہم واقعے 1914 میں لندن میں پہلے احمدیہ مشن کا قیام ہے۔ اس مشن نے بعد میں جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور احمدی خلفاء کی قیام گاہ بنا۔ جب خواجہ کمال الدین نے اپنی قانونی پریکٹس کے سلسلے میں لندن کا دورہ کیا تو حضرت نور الدین نے انہیں 3 چیزوں کو مد نظر رکھنے کا مشورہ دیا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ووکنگ کی مسجد کو کھولنے کی کوشش کی جائے جو اصل میں بھوپال کی بیگم نے تعمیر کی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ اسے کچھ عرصے سے بند کر دیا گیا تھا۔ لندن پہنچنے کے بعد کمال الدین نے مسجد کے بارے میں دریافت کیا، دوسرے مسلمانوں سے ملاقات کی اور ووکنگ مسجد کو کھولنے میں کامیاب رہے۔ وہ داخلی اختلافات سے بھی نمٹتے تھے۔ جب احمدیہ کونسل کے بعض اعلیٰ عہدیداروں نے خلیفہ کے حقوق کے بارے میں نافذ کیے جانے والے کچھ انتظامی تصورات سے اختلاف کیا تھا، ان کی وفات کے بعد اس گروہ نے قادیان چھوڑ دیا اور لاہور میں اپنا صدر دفتر بنا لیا، جس کا نام احمدیہ انجمن اصلاح اسلام رکھا گیا۔ علمی کام اسی دور میں جماعت احمدیہ میں متعدد نئے اخبارات کا اجرا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ تصانیف کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ انگریزی میں قرآن کریم کا ترجمہ تیار کرنے کا کام ہوا۔ قادیان میں کتب خانے کا قیام عمل میں آیا۔ وفات آپ کا انتقال 13 مارچ 1914 میں ہوا۔ تصانیف حقائق الفرقان بیاض نور الدین، فصل الخطاب، مقدمہ اہل الکتاب، ابطال الوحیت مسیح آرکائیو شدہ۔ جماعت احمدیہ کے باقی خلفاء کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل دنیا کی باتیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ خلافت باپ کا سایہ، خلافت ماں کی شفقت ہے۔